بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفردات میں اسپغول کے بارے میں بیان کریں گے۔ اسپغول کو عربی میں بزرقتونہ کہتے ہیں اور فارسی میں اس کو اسبغول کہتے ہیں، اور یہاں مشہور جو ہے نا بھوسے سے اس کا تعبیر لیا جاتا ہے۔ یہ سرد اور ترد پہلے درجے میں ہے۔ یہ محلل اور مسکن اورام حارہ یعنی گرم مزاج کے جو درد ہوتے ہیں اس کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ مسکن عطش، جن کو زیادہ پیاس لگتی ہے اس کو پانی میں ملا کے شبنم میں رکھ کے صبح نہار میں پینا اس کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ اور ملین ہے، یعنی معدے کو اور آنتڑیوں کو بالکل نرم کر دیتی ہے۔ اسپغول کو اگر گھی کے اندر یا روغن کے اندر اس کو بریان کیا جائے تو یہ قابض ہے، یعنی ہیضہ کے اندر جب ہیضہ کسی بھی دوائی سے اس کی بیماری بند نہ ہو، ختم نہ ہو، تو اس کو پھر بریان کر کے صبح دوپہر شام ایک ایک چمچ کھلاتے اس سے ہیضہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر پانی میں رکھ کے صبح نہار تو اس سے یہ قبض ختم کرتے اور مادہ تولید کو بھی بڑھاتے، منی کو بہت بڑھاتا ہے کیونکہ تر ہے اور سرد ہے۔ زیادہ تر اسہال اور پیچس میں استعمال کراتے ہیں۔ اپنے لزوجت کی وجہ سے سدوں کو چھیل کر خارج کرتا ہے۔ آنتوں کے خراش کے لیے بے نظیر چیز ہے۔ روغن گل میں بریان کر کے کھلانے سے اسہال اور پیچس کو روکتا ہے۔ خشک کھانسی جس کو ہم کالی کھانسی بولتے ہیں، اور قصبہ ریا کی خشونت، زکام لگ جیسے یہاں پہ یہ گلہ جو ہے نا اس میں سوزش ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے۔ گرم بخاروں میں بخار کی شدت کو کم کرتے ہیں اور پیاس کو تسکین دینے کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ اس کو پانی میں ڈال کر اس کا لعاب نکال کے پلایا جاتا ہے۔ سوزاک میں تسکین کے غرض سے استعمال کیا جاتا ہے۔ حملہ کے لیے تحلیل اور تسکین اور گرم دردوں کو زائل کرنے کے لیے بطور ضماد اس کے اوپر لگاتے ہیں۔ کیمیاوی تجزیے سے پتہ چلا ہے کہ اس میں لعابی مادہ اور شحمی روغن اور سیال مادہ یعنی بہلے والا مادہ، اور اس میں یہ بات ہے کہ یہ بھوسی کی بات کی۔ اور جہاں تک تخم کی بات ہے تو تخم کو چبا کر نہیں کھایا جاتا ہے کیونکہ اس میں زہر کافی مقدار میں ہوتا ہے۔